بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کے بارے میں ایک طویل حدیث ہے جو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند ابی حالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ خود یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک مائع بدر کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، یعنی درمیانہ قد تھا، نہ اتنا لمبا اور نہ ہی بہت پست تھا بلکہ درمیانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں اتفاقاً مانگ نکل آتی تھی۔ اور جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کان کی لو سے تجاوز کر جاتے تھے، یعنی زیادہ لمبے ہو جاتے تھے۔ آپ کا رنگ نہایت چمکدار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ، آپ کے ابرو خمدار اور باریک اور گنجان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ابرو جدا جدا ان کے اندر فصل تھا، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک بلندی مائل تھی، اس کے اوپر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتداءً دیکھنے والا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے جب وہ دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ اس کے اوپر حسن اور چمک کی وجہ سے یہ بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفس ہی یہ بلند نہیں ہے، یعنی درمیانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے اور گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ کے دندان مبارک باریک تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا تھوڑا تھوڑا فصل تھا، یعنی فاصلہ تھا۔ سینے سے ناف تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسا کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسے صاف اور خوبصورتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعضاء نہایت معتدل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان قدر زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کے ہڈیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوی تھیں، جو کہ قوت اور طاقتور انسان کی دلیل ہے۔ اب کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن روشن چمکدار نظر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھے، البتہ دونوں بازو اور کندھوں اور سینے کے بالائی حصے کے اوپر بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں دراز تھیں اور ہتھیلیاں فراخ تھیں۔ آگے چلیے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلیاں اور دونوں قدم پرگوشت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک قدر گہرے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہموار تھے اور پانی ان کے صاف ستھرا اور ان کی ملامت کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً
بہہ پڑ جاتا تھا یا ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین کے اوپر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا کہ پستی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر اس کی طرف توجہ فرماتے، صرف چہرہ نہیں پھیرتے بلکہ سینہ مبارک سارا پھیر دیتے۔ آپ کی نظر نیچے رہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ ابو داؤد شریف میں ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اکثر دیکھا کرتے تھے۔ دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ عادت شریفہ تو زمین ہی کی طرف نگاہ رکھنے کی تھی، لیکن چونکہ وحی کا زمانہ چل رہا تھا، وحی کا انتظار رہتا تھا، اس لیے اس کے انتظار میں گاہ بگاہ آسمان کی طرف ان کی نظر ہوتی تھی، ورنہ عام عادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک نیچے ہوتی تھی۔ آپ کی عادت شریفہ عموماً نیچے دیکھنے کی تھی، یعنی شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور آپ پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا کر دیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تھا، جس میں کتاب والے نے اس کو یہاں تک ذکر کیا ہے، اور اس سے بہت سی روایات اور بھی آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔